تو یہ ہمارے معاشرے کو جھوٹ نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسروں کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بہت شدید وعید کے ساتھ بہت قبیح مثال کے ذریعے سمجھائی ہے یہ بات۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں، دوسروں کی برائیاں بیان نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مردار گوشت کھا لے، تم اس کو تو ناپسند کرو گے، تو اگر مسلمان بھائی کا مردار گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو تو غیبت کرنا تو اس سے بھی زیادہ قبیح اور برا ہے۔ اور ہماری مجلس سے ہماری محفل کبھی کسی کی غیبت سے خالی نہیں ہوتی، غیبت پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کسی مسلمان بھائی میں، کسی مسلمان بہن میں کوئی ایسی برائی موجود ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگلا بندہ اسی برائی کو اچال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ وہ کمزوری جو سارے لوگوں کو معلوم ہے، اس کمزوری کو بیان کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی، ایک صحابیہ آئی، حضور علیہ السلام سے کوئی بات کر لی، وہ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا، اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی زہریلی بات کہی ہے، اگر اس بات کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے تو 7 سمندر بھی زہریلے بن جائیں گے۔ اتنی سی بات کہہ دی کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں اب چھوٹا قد یہ وہ کمزوری ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ بندے کے اپنے اختیار میں ہو، قد تو اللہ نے ہی بندے کو دیا ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹے قد کا تذکرہ کرنا بھی رسول اللہ نے اتنا ناپسند کیا۔ فرمایا آپ نے ایسی زہریلی بات کی ہے، اگر اس کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے وہ 7 سمندر بھی زہریلے بن جائیں گے۔ تو کسی کی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، کسی کی کردار کی کمزوری ہوتی ہے، اسی کمزوری کو اچھال کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، وہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، پوچھ کے معلوم کرتے ہیں فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا، فلاں کے بیٹے نے کیا کیا تھا، فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، پوچھ کے معلوم کرتے ہیں مجھے پتہ چل جائے کہ کیا کمزوری کیا عیب ہے۔ اور جب پتہ چل جاتا ہے پھر اگلے مرحلے میں ایسے لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا، پتہ ہے فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، پتہ ہے فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ عیوب تلاش کرنے والا پھر عیوب کو آگے کھول کے بیان کرنے والا، فرمایا ایسے بندے کے لیے ویل ہے۔ ویل کسی کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس وادی کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ جس وادی سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگے، اس وادی میں ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ دوسروں کے عیوب معلوم کرتے ہیں پھر آگے کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہماری وہ مائیں اور وہ عمر رسیدہ خواتین
جن کا اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، کام کاج کرتی نہیں ہے، صبح کے وقت گھر سے نکلتی ہیں، پڑوسیوں کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، اپنی بہوؤں کی تمام تر عیوب اور خامیاں ان کے سامنے بیان کرتی ہیں، پھر ان کے گھر سے بھی کچھ بہوؤں کی عیوب اور خامیاں معلوم کر لیتی ہیں، تو اپنے گھر کی خبریں اور پڑوسیوں کی گھر کی خبریں، دو گھروں کی خبریں ان کو مل جاتی ہیں، پھر ایک تیسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، وہاں دو گھروں کی خبریں پہنچا دیتی ہیں اور اسی گھر کی خبریں بھی حاصل کر لیتی ہیں، پھر اس کے پاس 3 گھروں کی خبریں ہو جاتی ہیں، پھر ایک اور گھر میں چلی جاتی ہیں، وہاں یہ خبریں پہنچا دیتی ہیں، وہاں سے نئی خبریں حاصل کر لیتی ہیں، پورا دن وہ محلے میں اطلاعات اور نشریات کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کے عیوب اکٹھے کرنا اور اگلوں تک پہنچانا۔ الامان والحفظ، بندے کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، پورے محلے پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس کی بیٹی کس وقت گھر سے نکلتی ہے اور شام کو کس وقت گھر آتی ہے، اور کس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، کس کے گھر کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے، کون وہاں سے گزرتا ہے، یعنی پورے محلے والوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بندی، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، لاٹھی کے سہارے آپ نے چلنا ہے تو اللہ کے لیے مزید قبر کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کرو، کیا آپ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں لگی ہوئی ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے، پھر آگے کھول کھول کے لوگوں کے سامنے عیوب بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہماری اگلی کمزوری اور خرابی ہے۔ اور زبان کی اگلی بے احتیاطی ہے کہ آمنے سامنے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا شریعت میں بہت ناپسندیدہ، کسی کی رنگت کا مذاق اڑایا، کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا، کسی کی غربت کا مذاق اڑایا، کسی کے پھٹے پرانے جوتوں کا مذاق اڑایا، کسی کی سائیکل موٹر سائیکل کا مذاق اڑایا، کسی کی برادری کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور تمہاری برادری تو ایسی ہے اور تم تو ایسے ہو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ وہ قوم اس کی اپنی قوم سے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہاں پہ جب پہلے فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس میں خواتین کا حکم بھی آ گیا، لیکن اللہ نے بعد میں خواتین کا الگ تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ خواتین میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، خواتین میں یہ کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو اس پر ہنسنا شروع کر دیا، کسی کے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو اس پر ہنسنا شروع کر دیا، کسی کی رنگت اچھی نہیں ہے تو اس پر ہنسنا شروع کر دیا۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، خدا کا خوف کریں، آنکھیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو کسی کا مذاق اڑانا حقیقت میں اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو حقیقت میں اللہ کی ایجاد کا مذاق اڑانا ہے۔ میں کوئی چیز بناؤں، کوئی مذاق اڑائے، مجھے ناراضگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ نے کامل حکمت کے ساتھ کسی کو قد چھوٹا دیا ہے، کسی کو بڑا دیا ہے، اب آپ چھوٹے قد کا مذاق اڑائیں، حقیقت میں اللہ کی اس حکمت بھرے فیصلے کا مذاق اڑانا ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے۔ کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار ہے، اب مالدار کو حق نہیں پہنچتا کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑائے، یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، تو گویا کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑانا حقیقت میں اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑانا ہے، اور جو بندہ اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ زبان کو قابو کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فتنوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مشکلات سے نجات کا ایک نسخہ یہ ہے کہ زبان کو قابو کر لو۔ آپ مرد حضرات سے میری گزارش ہے،
खवातीन से मेरी गुजारिश है, जबान को काबू कर ले। आप यकीन करें घरों में सुकून आ जाएगा। माए वो बहू सास जो है वो रो रही है कि मेरे पोते मेरे करीब नहीं आते, मेरी पोतियां मेरे करीब नहीं आती और बहू करीब नहीं आती। सच्ची बात यह है कई मर्तबा बहू बेचारी चाहती है कि मैं अपनी सास की खिदमत करूं, लेकिन सास की लंबी जबान के शर से डर रही होती है, सास के कमरे में नहीं आती। कभी सास अगर जबान को काबू कर ले, यकीन करे हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर घर का माहौल इतना खुशगवार हो जाएगा, वो खुद हैरान हो जाएगी। वही बहू खिदमत करने को अपने लिए सआदत समझेगी, वही पोते और पोतियां करीब आना शुरू हो जाएंगे अगर सास ने थोड़ा सा अपनी जुबान को काबू कर लिया। कई मतलब बहू कहती है कि घर में सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता। अगर ये बहू सिर्फ 10 दिन के लिए अपनी जुबान को ताला लगा ले, फिर देख ले कि उसी घर में कैसे खुशगवार माहौल कायम होता है। अपनी जबान है जिसने हमें परेशानियों से दो चार कर रखा है।